آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ مختلف ٹیلی ویژن کی سکرینز کے اوپر آپ نے خبر سنی کہ بالاج ٹیپو جو ہیں وہ ایک حملے میں مارے گئے۔ بالاج ٹیپو کون ہے؟ بتایا جاتا ہے ٹیپو ٹرکاں والے کا بیٹا ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کون ہے؟ بتایا جاتا ہے لاہور کے بدماش ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کی تفصیل کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ خاندان کی مجموعی طور پہ تفصیل کیا ہے، کتنی دشمنیاں انہوں نے دیکھی ہیں اور کتنی دشمنیاں انہوں نے نبھائی ہیں اور کتنی نہیں پالی ہیں۔ دشمنی پالنی ہو نا تو معاشرے نہیں پلتے، یہ ہمیں سبق نہیں مل رہا اور یہ تا قیامت نہیں ملے گا، کیونکہ شر کا خاتمہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والے کا اصل نام جو تھا وہ عارف امیر تھا، جو بلا ٹرکاں والے کا بیٹا تھا۔ بلا جو تھا وہ لاہور کے انڈر ورلڈ کا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ تان کی تاریخی خاندانی دشمنی میں ان کے آباء و اجداد، نانا، دادا، باپ، بلا ٹرکاں والا، بہت سے قریبی ساتھی اور گن مین سب قتل ہوئے ہیں۔ بلا ٹرکاں والا نے اپنے عروج کے دور میں لاہور کے ہر گینگ اور اشتہاری، حنیف عرف حنیفہ، شفیق عرف بابا، اکبر جو جٹ کے نام سے مشہور تھا، ہمایوں گجر جسے بھولا کہتے تھے، وہ سنیارہ کے نام سے بھی مشہور تھا، جیسے گینگسٹر جو تھے یہ اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے تھے۔ حنیف عرف حنیفہ اور شکیف عرف بابا یہ بلا ٹرکاں والے کے پاس ملازمت کرتے تھے، جنہوں نے بعد میں لاہور کو اپنی مٹھی کے اندر ایسا جکڑا کہ کہیں پہ بھی قبضہ کرنا ہوتا تھا، کچھ بھی کرنا ہوتا تھا، یہ سارا کچھ یہ کرتے تھے۔ امیر الدین قتل کے مقدمات میں ایک ایسا تنازع پیدا ہوا کہ شفیق عرف بابا جو ہے اور حنیف عرف حنیفہ جو ہے اس نے ٹیپو ٹرکاں والے کے والد بلا ٹرکاں والے کو اسی کے ڈیرے کے اندر قتل کیا تھا۔ اور قتل کی وجہ جو تھی وہ بابا اور حنیفہ کی وہ رنجش تھی کہ بلا ٹرکاں والے نے اپنے بیٹے کو کلیئر کروا لیا کیس میں، ہمیں جان بوجھ کے پھنسوا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو گینگ تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر اسی گروپ کے جو اشتہاری تھے وہ مخالف خواجہ تعریف بٹ، تیفی بٹ کے نام سے وہ مشہور ہیں، ان کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ بٹ برادران بڑے مشہور ہیں۔ ٹیپو ٹرکاں والے نے پھر دشمن داری کے تمام معاملات جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، ایک ایک کر کے اپنے تمام مخالف جو ہیں وہ شوٹر سے مروائے، یہ الزام لگتا ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا نام پیدا کیا، بڑی جگہوں کے اوپر یہ نام اس حد تک پھیلنا شروع ہو گیا کہ اگر کوئی کسی کو بتاتا تھا کہ میں نے ٹیپو ٹرکاں والے کو دیکھا ہے تو دہشت تاری ہونے لگ پڑتی تھی۔ عارف امیر جو ٹیپو ٹرکاں والا تھا وہ شاہ عالم گیٹ لاہور میں ایک دہشت کی پہچان بن رہا تھا۔ 2003 تھا، کچہری کے بعد ٹیپو ٹرکاں والے پہ ایک بڑا قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ مبین بٹ گینگ بتایا جاتا ہے، اس کے لوگ اس میں شامل تھے، اور اس حملے میں ٹیپو ٹرکاں والے کے 5 گارڈ مارے گئے تھے اور ٹیپو ٹرکاں والا جو تھا وہ خود شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کا مقدمہ جو ہے وہ مشہور بٹ برادران جو لاہور کے ہیں، جو انہی کے ساتھ ان کا تعلق پہلے بتایا جاتا تھا اور بعد میں مخالف گروپ میں چلے گئے، ان کے اوپر ہوا۔ ٹیپو ٹرکاں والے نے ظفر عرف ظفری نتھ کو اس وقت قتل کرایا جب وہ انسپیکٹر عابد باکسر کو دہشت گردی عدالت پیشی پہ ملنے جا رہا تھا۔ ظفری نتھ اور اس کے مزید 4 لوگ جو تھے، اس کے قتل کا مقدمہ ٹیپو ٹرکاں والا پہ ہی درج ہوا۔ بلا ٹرکاں والا کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا کو بھائی پلوان نے بہت سپورٹ کیا۔ بھائی پلوان بہت سارے جو لاہوری ہیں ان کو معلوم ہوگا، اور جو ماضی میں لاہور آیا کرتے تھے اور لاہور کی بدماشیاں اگر کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں تو ان کو معلوم ہوگا۔ اس کے ساتھ ٹیپو ٹرکاں والا کا رائٹ ہینڈ تھا باؤ عرف وارث اور بچھو پہلوان، ان کے ہمراز تھے، ہم قدم تھے۔ 2010 آیا جب خرم اعجاز نے ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر قتل کیا، جس کا مقدمہ بھی وہ انہوں نے بٹ برادران کے اوپر کر دیا۔ اب جو لاہور ایئرپورٹ پہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں اور ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے کے واقعے میں ایک مماثلت ضرور دکھائی دیتی ہے۔ عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا قتل کیس میں دہشت گردی عدالت نے مرکزی ملزم خرم اعجاز کو 2 مرتبہ سزائے موت کی سزا سنائی تھی، مگر اب سزائے موت ختم ہو کے 25 سال قید ہو گئی ہے۔ عارف امیر جو ٹیپو ٹرکاں والا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا بالاج ٹیپو ٹرکاں والا، اس نے اپنی خاندانی دشمنی کو لے کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے گینگ میں پہلوان بردر، بابر بٹ، لکھو ڈیریا وہ شامل تھے۔ بالاج کو جب چونگ کے اندر قتل کیا گیا، جہاں پہ بلا ٹرکاں والا قتل ہوا، تو اس کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے نے خاندانی دشمنی اور ورثے میں ملے بدماشی کی سیج کو سنبھالتے ہوئے بالاج نے اپنے ورثے کے اندر کیا چھوڑا؟ عداوت چھوڑی، مخالفت چھوڑی ہے۔ لاہور کی انڈر ورلڈ 60 کی دہائی سے اب تک تقریباً نصف صدی کا قصہ ہے۔ زیر زمین دنیا کے ان گنت کردار پیدا ہوئے ہیں، کچھ پولیس کے ہاتھوں، کچھ آپس کی گروہی لڑائی کو انجام دینے کے لیے۔ گزشتہ 50 سالوں سے نوری نت، میاں معراج الدین، ماجا سکھ، کالو شاپوریا، بھولا سنیارا
اور بھی بہت سے نام، یہ بٹ برادران، لیکن ہر ایک سے پوچھ لیں تو اس کے پاس الگ کہانی ہے. وہ بتانے کو یہ بتائے گا کہ میرے اوپر ظلم و تشدد ہوا، میں نے مجبوری میں ہتھیار اٹھایا. دلوں کے حال رب خوب جانتا ہے. جتنے مقدمات ہیں، 1000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے اس پوری لڑائی کے اندر. اس 2 گروپوں کی صرف لڑائی کی اگر بات کریں، ان بڑے گروپس کے پیچھے اچھو بالڑا ہے، شیدی بالڑا جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو اہم کردار ادا کرتے تھے. انہی دشمنیوں میں سب سے بڑی دشمنی اخلاق گڈو کی بھی ہے، بتائی جاتی ہے. لیکن پھر بعد میں وہ ان میں سے کچھ لوگ سیاست میں آ گئے، تبدیل ہو گئے. بہت سارے لوگ مختلف بڑی سیاسی پارٹیز کے ساتھ وابستہ ہو گئے، MNA بن گئے. جو دشمن داریاں تھیں وہ بعد میں صلح صفائیوں میں تبدیل ہو گئیں. کچھ لوگوں نے دشمن داریاں نبھانے کے بعد، صلح صفائی کرنے کے بعد بھی حملے کیے، لیکن نتائج اس کے کیا نکلے، حقائق کیا ہیں؟ ابھی ایک سب انسپیکٹر جو CIA کا ہے اس کو گرفتار کیا گیا. اس کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ گرفتار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، سب انسپیکٹر ہے شکیل بٹ. جب ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ بلوایا گیا تھا اور وہاں پر جب اس کا قتل ہوا تھا تو شکیل بٹ ہی اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا جب شوٹر نے اس کو مارا تھا. اور اب کی بار جب اس کا بیٹا مرا تب بھی یہ ادھر موجود تھا. اور جس شوٹر نے مارا وہ تو فوری طور پہ مر گیا، ادھر ہی مار دیا گیا، لیکن یہ تب بھی ادھر موجود تھا. اور اب جو ذرائع بتاتے ہیں یا پولیس بتاتی ہے کہ اس کے اندر بٹ برادران بھی موجود ہیں. اب بٹ برادران اس ضمن کے اندر عدالت کے اندر رجوع کر کے وہاں پہ اپنی پلی کیا رکھتے ہیں؟ کیا وہ بہتری کا منظرنامہ روشن کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس کے پس پردہ وہ ملوث ہیں؟ یہ تو حقائق پولیس کی تفتیش ہی سب کچھ بتا پائے گی. لیکن یہ بات واضح ہے کہ روز ازل سے لے کے روز محشر تک شر اور نیکی، اس کا امتزاج رہنا ہی رہنا ہے. یہ ایک دوسرے سے جڑے رہنے ہی رہنے. ان کے اندر تناسب پیدا ہوتا رہے گا، کبھی 20% ایک طرف، کبھی 50% ایک طرف، لیکن یہ دونوں کبھی ختم نہیں ہو سکتے. نہ نیکی مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے، نہ بدی مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے. کیا ایک دوسرے کو مارنے سے روحوں کو تسکین مل جاتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ماں جس کی کوکھ سے بیٹے نے جنم لیا ہے، 25 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس کے اوپر کتنی ریاضت ہوئی ہے، کتنے خواب سجائے گئے. مارنے والا، مرنے والا اور اس سے پہلے مرنے والا ہی مارنے والا، اس نے کتنے گھر اجاڑے. کیا اپنی ماؤں کو یاد رکھا جاتا ہے؟ کیا دوسروں کی ماؤں کی آہوں، سسکیوں اور بکاؤں کو یاد رکھا جاتا ہے؟ ضمیر اندر سے مرے تو حالت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نجاست دور سے ہی دکھائی دینے لگتی ہے. نجاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو بھی اس میں حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. مجھے دیجیے اجازت.